السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، دعائیں آپ خیریت سے؟ اب میرا سوال ذرا تھوڑا سا میں دو حصے ہیں میرے سوال کے. پہلا جو حصہ ہے وہ گاندھی صاحب بھی بات کرتے ہیں، آپ کے کوشچنس پہ بھی وہ جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن قائم کرتا ہے، ایک خاندان، ایک فیملی کا قیام عمل میں آتا ہے. میرا سوال جو ہے وہ آج کل کے حالات کے اوپر ہے. ہمارے ہاں میں ٹرم یوز کروں گا خواجہ سرا، ناٹ ٹرانسجینڈر، کیونکہ ٹرانسجینڈر کافی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے اس ٹرم کو لوگوں نے. خواجہ سرا سے میں کلیئر ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں خواجہ سرا ہم کسے کہتے ہیں. پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں کہ ایک بچہ جسے ڈاکٹرز خواجہ سرا ڈکلیئر کرتے ہیں، اس وہ there will be 5 people medical board will decide کہ whether is وہ جو بچہ ہے وہ ہی ہے یا شی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو ایدر ہی اور شی ڈکلیئر کرتا ہے، تو اس پہ کوئی اعتراض یا دینی لحاظ سے کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا اس کو کس طرح تحقیق کیا جانا چاہیے؟ یہ میرا پہلا حصہ ہے سوال کا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ once it's decided کہ وہ شی ہے، اور وہ سائیکولوجیکلی جینیٹلی ان ایوری آسپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حصہ جو شی والا ہے یہ زیادہ غالب ہے اس کی شخصیت پر، اور وہ خود سے بھی چاہتا ہے کہ میں ایز اے عورت زندگی گزاروں. تو کیا اسلام اس میں اس کو شادی کی اجازت دیتا ہے، یا کوئی آپشن ایسی ہے، یا کوئی ایسی بات ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس کو جو ہے یہ کیا جا سکے؟ جی یہی میرا سوال ہے جی آج جی کا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ دنیا میں اپنے تکوینی قانون اور اپنی مشیت اور اپنی اسکیم کے پیش نظر دو مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک مرد ایک عورت. یہی آپ کو دنیا بھر میں نظر آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی اسی تخلیق کے ساتھ ایک امتحان بھی برپا کیا ہے، اور وہ ابتلاء کا امتحان ہے. ہر چیز کو تخلیق کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ تمہاری خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز کے اندر ایک ناتمامی موجود ہے، اور اس ناتمامی کے مظاہر ہیں جو وہ خود اپنی تخلیق کے ذریعے نمودار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے، ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورتوں میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کے ہاں اعضاء کی کمی ہوتی ہے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ وہ شعوری صلاحیت نہیں پیدا کرتے، بس اوقات زندہ لاشیں بن کے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ نقائص ان میں رکھ دیے جاتے ہیں جن سے جو پوری طریقے سے نہ ان کی رجولیت نمایاں ہوتی ہے نہ نسوانیت نمایاں ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ناتمامی کا ایک عنصر ہے جو سامنے آ جاتا ہے. یہ جو جس صنف کا آپ نے ذکر کیا یہ اسی ناتمامی کا مظہر ہے. یعنی ان کے ہاں اعضاء کی ڈیولپمنٹ یا شخصیت کی ڈیولپمنٹ اس درجے میں نہیں ہوتی، چنانچہ وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ خود بھی طے کرتے ہیں یا معاشرہ بھی ان کے بارے میں طے کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ مرد ہیں یا وہ عورت ہے. تو اس کو طے کرنے کا حق یقینی طور پہ دونوں کو حاصل ہے. اور جس وقت آپ کوئی چیز اپنے بارے میں طے کرتے ہیں تو آپ چونکہ معاشرے کا حصہ ہیں، تو آپ کا کوئی بھی دعویٰ وہ احوال کی مطابقت کے خلاف قبول نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ دعویٰ کرنے کو تو کوئی بھی شخص کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. میں بیٹھ کے دعویٰ کر دوں بھئی میں صدر ہوں اس مملکت کا، لیکن یہ احوال کی مطابقت کے خلاف دعویٰ ہے. لوگ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ آپ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کا انتخاب نہیں ہوا، پھر دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ہر دعویٰ احوال کی رعایت سے ہونا چاہیے. اب احوال کی رعایت کا جائزہ لینے کا کام دین کا نہیں ہے، یہ سائنس کا ہے. اور سائنس جب اس چیز کا جائزہ لے گی، اطباء میڈیکل کے ماہرین اس چیز کا جائزہ لیں گے تو دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے. وہ جسمانی ساخت کو بھی دیکھیں گے، اور وہ جو شخصیت کا رجحان ہے، افتاد طبع ہے، میلانات ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے. ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے. مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا میلان خواتین کی جانب زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس کو یہ جینڈر ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور یہ اس کا شخصی مناسبت بھی اسی چیز سے ہے. ظاہری
مطابقت اور شخصی مناسبت دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ اب وہ عورت بن گئی یا اس نے اپنے آپ کو عورتوں کی کیٹیگری میں شمار کر لیا نقائص کے ساتھ، اب وہ کیا شادی کر سکتی ہے؟ تو شادی کے باب میں ایک اور چیز دین نے الگ سے بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو جنسی تعلق ہے، ظاہری بات ہے جب آپ شادی کریں گے تو جنسی تعلق قائم کریں گے، جنسی تعلق جو ہے وہ پاکیزہ طریقے سے قائم ہونا چاہیے۔ اب اگر جس بندے کو آپ نے یا بندی کو جو صنف الاٹ کی ہے وہ اس چیز میں مزاحم ہے کہ وہ پاکیزہ رستے کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں ہر فقیہ، ہر عالم یہی مشورہ دے گا کہ آپ کو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور شادی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ شادی کریں گے تو جو تقاضے ہیں لازمی شادی کے وہ خدا کے دین اور خدا کی شریعت کے انحراف کے ذریعے پورے ہوں گے۔ آگے بڑھ کے کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس کا علاج کرا کے وہ مواقع اور وہ مواضع پیدا کر لیتا ہوں جن کے اندر یہ شائبہ موجود نہ رہے کہ یہ گندگی کی جگہ پہ یا غلاظت کی جگہ پہ جنسی عمل ہو رہا ہے، تو دین میں اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے اس طرح کی سرجری کروانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ان حصوں کو الگ کر لے جن کے ذریعے جنسی تلذذ حاصل کیا جاتا ہے، تو بالکل وہ شادی بھی کر سکتا ہے، شادی کر کے رہ بھی سکتا ہے۔ بس اصل چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ جنسی معاملات میں دین جہاں سے داخل ہوتا ہے وہ پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کے عمل کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔